اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ سورہ براءت یا سورہ توبہ آیت 1۔ سورہ براءت یا سورہ توبہ، اس کے بارے میں متعدد اور مختلف اور متضاد روایات ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے مصادر میں چند روایات ایسے بھی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ سورہ انفال اور سورہ براءت ایک سورہ ہے، 2 سورہ نہیں، اس لیے بیچ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ دوسری بعض روایات ہیں جن میں کہا کہ سورہ براءت کی ابتدا رہ گئی، قرآن سے ساقط ہو گئی۔ سورہ براءت سورہ بقرہ کے برابر تھا، شروع سے بہت سا بڑا حصہ ساقط ہو گیا اور اس کے ساتھ بسم اللہ بھی ساقط ہو گئی۔ ہمارے مصادر میں سورہ براءت ایک مستقل سورہ ہے، جدا سورہ ہے۔ سورہ انفال ایک مستقل سورہ ہے، جدا سورہ ہے۔ سورہ براءت بھی ایک مستقل سورہ ہے اور جدا سورہ ہے، یہ دونوں ایک سورہ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ روایات بھی بالکل درست نہیں ہے کہ سورہ براءت جو ہے سورہ بقرہ کے برابر تھا اور بڑا حصہ اس کا شروع میں رہ گیا، کوئی لفظ نہیں رہا۔ یہ سورہ جو ہے اور قرآن کی باقی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ رسالت مآب کے زمانے میں مدون اور رسالت مآب سے لوگوں کی طرف منتقل ہوا، اس پر ایک دلیل خود یہی سورہ توبہ ہے، ابھی ہم بتا دیں گے آپ کو۔ وہ دلیل یہ ہے کہ سورہ براءت، سورہ توبہ ایک مستقل سورہ ہونے کے باوجود قرآن کے 114 سوروں میں سے ایک سورہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس سورہ کی شروع میں بسم اللہ کا نہ ہونا باقی سورہائے قرآن کے شروع میں بسم اللہ کا ہونا دلیل ہے کہ قرآن مجید خود رسالت مآب سے براہ راست امت نے وصول کیا اور رسول اللہ کے شاگردوں نے اس قرآن کو خود رسول اللہ سے سیکھا اور ان سیکھنے والے شاگردوں نے خود رسول اللہ سے سنا کہ اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ قرآن رسالت مآب کے زمانے میں مدون تھا اور قرآن براہ راست مسلمانوں نے رسالت مآب سے وصول کیا اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی۔ اس سورہ میں بسم اللہ کا نہ ہونا باقیوں میں ہونا دلیل ہے کہ رسالت مآب سے خود اصحاب نے معلوم کیا، اصحاب نے قرآن لیا،
اصحاب نے سنا دیکھا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ کا نہ ہونا باقی تمام سورہ قرآن میں بسم اللہ کا ہونا دلیل ہے کہ قرآن عصر رسول میں مدون تھا۔ کسی اجتہاد کی وجہ سے بعد از رسول اس بسم اللہ کو اٹھایا ہو کسی نے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نص سے رسول کے وجہ سے یہاں بسم اللہ نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے فرمایا کہ یہاں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام کی روایت کے مطابق نہ یہ بات صحیح ہے کہ سورہ انفال اور سورہ برات ایک سورہ ہے اس لیے بسم اللہ نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نہ یہ بات درست ہے کہ سورہ برات کا ایک بڑا حصہ ساقط ہو گیا اور اس وجہ سے بسم اللہ نہیں، یہ دونوں بات درست نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ سورہ براءت چونکہ مشرکین سے براءت، سلب رحمت، سلب امن اور صلح، اور مشرکین نے جو عہد شکنی کی ہے اس کے مقابلے میں امن و امان و رحمت ختم کرنے کا اعلان ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں، یہ فرمایا ہمارا ائمہ۔ چونکہ سورہ براءت جو ہے وہ مشرکین سے امن سلب کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، رحمت الہی سلب کرنے کے لیے، وہ چونکہ اس کے اہل نہیں تھے، ان لوگوں نے عہد شکنی کی ہے اور اسلام نے بھی عہد شکنی کا اس مقابلے میں اعلان کرنا تھا، تو عہد شکنی کا اعلان اور ان کو امن دینے کی جو مدت ختم ہو گئی اس کے اعلان کے شروع میں رحمان رحیم نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا، اس لیے کہ خدا کے رحمان اور رحمانیت اور رحیمیت پر مشتمل نہیں ہے یہ سورہ۔ یہ سورہ جن لوگوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے، اس سورہ کے جو مخاطبین ہیں وہ اللہ کے رحمت کے لیے اہل نہیں ہے، اس کے مستحق نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے رحمت و رحیمیت جو ہے ان لوگوں کے اس سورہ کے مخاطبین کے شامل حال نہیں ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یہاں سے اٹھا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان ہے، امان، یہ لوگوں کے لیے ایک امن کا پیغام ہے، امان ہے۔ اس سورہ میں امان نہیں ہے مشرکین کے لیے، اس سورہ کے مخاطبین کے لیے، لہٰذا یہاں بسم اللہ نہیں، یہ ہمارا موقف۔ دوسری بات، سورہ برات نازل ہوتی ہے صلح حدیبیہ کے بعد۔ حدیبیہ میں رسالت مآب اور مشرکین کے ساتھ ایک مصالحت ہو جاتی ہے، اس مصالحت میں 10 سال کے لیے امن کا معاہدہ ہو جاتا ہے کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، امن سے رہیں گے، معاہدہ ہوتا ہے لڑائی نہیں کریں گے۔ اس لڑائی نہ کرنے کے جو امن کا معاہدہ صلح حدیبیہ میں ہوا، اس کے نتیجے میں اسلام اور مسلمانوں کو امن کی فضا میسر آ گئی۔ امن کی فضا جیسے میسر آ گئی، لوگ دھڑا دھڑ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کی وجہ سے اسلام ایک مذہب اور ایک دیانت کے طور پر تسلیم ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کے بہت اثرات مترتب ہوئے اسلام کے نشو و نما میں، اور اسی لیے انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ صلح جو ہے وہ ہماری شکست ہے، اللہ نے فرمایا یہ فتح مبین ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ کس طرح صلح جو ہے وہ فتح مبین ہوتا ہے۔ اس صلح کی وجہ سے مسلمان طاقت میں آ گئے۔ جب مسلمانوں کو دیکھا کہ دن بدن جو ہے وہ ایک طاقتور دین اور مذہب بننا شروع ہو گیا ہے، تو قریش والوں نے دیکھا کہ اس طرح اگر
مسلمانوں کو یہ جو امن کا موقع مل گیا، امن و امان کی فضا جو میسر آ گئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے پھلنا اور پھولنا شروع کر دیا، یہ تو ہمارے لیے نہایت بدشگونی ہے۔ یہ تو کچھ عرصے بعد زبردست طاقت میں آ جائیں گے اور ہم کو کچل دیں گے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا اور صحیح دیکھا، یہی ہو رہا تھا۔ وہ لوگوں نے کہا نہیں، ہم کو مزید مہلت نہیں دینا چاہیے۔ امن اور معاہدے کے اعتبار سے مسلمانوں کو مزید مہلت نہیں دینا چاہیے کہ وہ مزید طاقتور بن جائیں۔ ابھی سے ہم کو چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف قیام کریں اور ان کو پھلنے اور پھولنے نہ دیں اور کچل کے رکھ دیں۔ یہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے تحت ان لوگوں نے مصالحت کے صلح کی خلاف ورزی کی۔ جیسے ان لوگوں نے مشرکین نے خلاف ورزی کی تو رسالت مآب نے بھی اعلان کرنا تھا۔ جب ایک طرف سے مصالحت کی خلاف ورزی ہو گئی تو ادھر سے بھی اس عہد شکنی کا جواب دینا تھا کہ اب تمہارا اور ہمارے درمیان میں امن اور معاہدہ نہیں ہے، یہ اعلان کرنا تھا۔ اس اعلان کے لیے سورہ براءت نازل ہوتا ہے۔ براءت از مشرکین، براءت از معاہدہ ختم کرنے کا اعلان لے کر یہ سورہ نازل ہوتا ہے۔ مشرکین کو جو امن دیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے، اور مشرکین کی طرف سے بھی مسلمانوں کو جو امن دیا گیا تھا، باہمی امن و سکون، امن و امان کے ساتھ رہنے کے جو معاہدہ تھا، اس کو لوگوں نے ختم کر دیا۔ تو یک طرفہ معاہدہ نہیں رہتا، یک طرفہ امن نہیں مل سکتا، لہٰذا اس طرف سے بھی اس معاہدہ شکنی کا اعلان کرنا تھا۔ اس اعلان کے لیے یہ سورہ نازل ہوتا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم، ان لوگوں کی طرف یہ براءت کا اعلان کر دو جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ عاہدتم، تم نے معاہدہ کیا ہے۔ معاہدہ کرنے والے رسول ہوتے ہیں، سربراہ مملکت معاہدہ کرتے ہیں، لوگ نہیں کرتے۔ رعیت کا کام نہیں ہے معاہدہ کرنا، اسلامی ریاست کے سربراہ کا کام ہے معاہدہ کرنا۔ لیکن وہ سربراہ جو معاہدہ کرتے ہیں اپنی امت، اپنی قوم کے لیے معاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا یہاں خطاب کیا، سب سے خطاب کیا، عاہدتم، تمہارا معاہدہ تھا جن مشرکین کے ساتھ، وہ معاہدہ ختم ہوتا ہے۔ آج براءت ہے، بیزاری ہے، بیزاری، مشرکین کے ساتھ بیزاری کا اعلان ہے، اجنبی، الگ تھلگ، یعنی اس معاہدے کو ختم کرنے کا، کہ اب ہم تمہارے امن اور تمہارے جان و مال کے تحفظ کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اب امن کا وقت ختم ہو گیا، اب ہماری تمہارے ساتھ لڑائی ہے، جنگ ہے۔ معاہدہ ختم کرنے کا مطلب جنگ ہے۔ یہ اعلان جنگ، یہ اعلان براءت کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کافروں، کفار نے پہلے اعلان ختم کر دیا، معاہدہ ختم کر دیا، پہلے ہی اعلان کر دیا، لہٰذا جواب میں یہ آیت، یہ سورہ نازل ہوتا ہے۔ اس سورے کے نازل ہونے کے بعد یہ آگے کوئی 10 آیات تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اعلان براءت سے مربوط سلسلہ ہے، 10 آیات تک۔ اس میں ہم ہر آیت کے اوپر بعد میں آئیں گے۔ ادھر ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان آذان۔
اس سورہ کے نزول کے بعد رسالۃ مآب نے حضرت ابو بکر کو امیر الحاج بنا کر مکہ کی طرف بھیجا۔ یوم الحج الاکبر اعلان کرنا تھا نا، اس آیت میں موجود ہے۔ مکہ کی طرف روانہ فرمایا کہ اس اعلان کو، اس سورہ کو پڑھ کر کے سناؤ اور مکہ میں حج کے موقع پر اعلان کرو۔ حضرت ابو بکر یہ آیت لے کر اور حجاج کی امارت کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ بات مان رسالۃ مآب کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ جبرائیل یہ حکم لے کر کے آتے ہیں کہ لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک، کہ یہ رسالت، یہ پیغام، یہ اعلان یا آپ کو خود کرنا ہوتا ہے یا اس شخص کو یہ اعلان کرنا ہوتا ہے جو من کا، آپ کا حصہ ہو۔ ایک کلیہ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے سمجھ میں آنا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر رسالۃ مآب کے قلب کے اوپر، تو رسالۃ مآب پر واجب ہے نا ابلاغ، آگے پہنچانا۔ بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کرنے والا وحی نازل ہونے کے بعد لوگوں میں اعلان کرنا رسالۃ مآب کا فرض منصبی ہے۔ لا یؤدی عنک الا انت، خود آپ کو اعلان کرنا ہوگا۔ وحی آپ پر نازل ہوئی ہے، وحی آپ کے اوپر نازل ہو جائے، اعلان کوئی اور کرے نہیں ہوتا، آپ کو خود اعلان کرنا ہوتا ہے۔ جب رسالۃ مآب اعلان فرما چکتے ہیں، وحی کا ابلاغ ہو جاتا ہے، لوگوں میں بیان ہو جاتا ہے، اعلان ایک مرتبہ ہو جاتا ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پھر اس کے بعد جن لوگوں نے رسالۃ مآب سے یہ حکم، یہ وحی سن لی، ان پر واجب ہے کہ وہ غائب لوگوں کو پہنچا دیں۔ تبلیغ کا دوسرا مرحلہ لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے، پہلا مرحلہ خود رسالۃ مآب کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پہلے مرحلے میں ہے سورہ برات کا اعلان، دوسرے مرحلے میں نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہوتا تو کوئی بھی اس کو پہنچا سکتے تھے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ کے تحت جو بھی شاہد ہے اس نے غائب لوگوں کو بتانا تھا، دوسرے مرحلے میں اگر ہوتا۔ یہ اعلان، یہ تبلیغ پہلے مرحلے میں ہے۔ خود رسالۃ مآب کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، ابھی اعلان نہیں ہوا۔ مشرکین میں اعلان کرنا ہے، تبلیغ مشرکین کو کرنا ہے۔ یہ اس کے مخاطب جو ہے وہ مشرکین ہیں، مخاطبین، ان میں اعلان کرنا ہے، ان کو سنانا ہے، ان کو خود رسالۃ مآب کو سنانا ہوتا ہے، وحی ان پر نازل ہوئی ہے۔ فرض منصبی رسالۃ مآب۔ اب رسالۃ مآب اس کو خود انجام نہیں دے سکتے۔ جہاں خود انجام نہیں دے سکتے ہیں وہاں پر یہ حکم آتا ہے، لا یؤدی عنک، یہ آپ کی طرف سے اعلان ہونا ہے، یہ آپ کا فرض منصبی ہے۔ آپ کی طرف سے سوائے آپ کے اور کوئی اس کو اعلان نہیں کر سکتا۔ لا یؤدی عنک الا انت، اور اگر کسی وجہ سے آپ خود اعلان نہیں کر سکتے ہیں تو اختیار دیا او رجل منک، یا اگر آپ نہیں خود اعلان کر سکتے تو وہ شخص اعلان کرے جو آپ کا حصہ ہے، من کا ہے۔ یہ وحی نازل ہوتی ہے تو رسالۃ مآب نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ مجھے حکم ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں آپ کو بھیجوں اعلان برات کے لیے۔ حضرت علی کو روانہ کیا اور راستے میں حضرت ابو بکر کو ملے اور پھر یہ حکم سنایا۔ چنانچہ
حضرت علی علیہ السلام جاتے ہیں اور مینا میں اعلان کرتے ہیں، اس اعلان براءت کا اعلان علی بن ابی طالب کرتے ہیں رسول اللہ کی جگہ۔ اس میں کوئی تردد کی گنجائش نہیں ہے، یہاں بھی کوئی تردد کی گنجائش نہیں ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رسالت کے بعد کے درجے پر ہے، اس میں تردد کی جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ نہ اس روایت کو قبول نہ کرنے کے لیے گنجائش، دو گنجائش یہاں نہیں ہے۔ پہلی گنجائش یہاں نہیں ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، تقریباً 73 ائمۃ الحدیث نے اس روایت کو نقل کیا ہے اپنے کتب میں، صحاح وغیرہ صحاح میں، یہ قابل تردید نہیں ہے روایت، یہ واقعہ کہ حضرت علی نے اعلان کیا تھا، یہ بھی یقین ہے سب کو، پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا تھا، یہ بھی سب کو معلوم ہے، متواتر ہے تواتر سے کہ حضرت ابو بکر کی جگہ بعد میں حضرت علی کو بھیجا گیا، یہ کہہ کر لا یعدی عنک الا انت او رجل منکا، اور رجل منکا علی ہے، یہ علی کے اوپر تطبیق ہوئی، اور دیگر روایات بھی ہے یا علی انت منی وانا منکا، بہت ہے احادیث ہے اس مضمون کے، انت منی وانا منکا۔ رسالت مآب کے بعد حضرت علی وہ دوسری شخصیت ہے، رسالت مآب کے بعد دوسری شخصیت۔ چنانچہ امیر المومنین علی علیہ السلام مکہ جاتے ہیں اور مینا میں اس سورہ براءت کا اعلان فرماتے ہیں، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ بَرِيءٌ، اللہ بری ہے، رسول بری ہے، یہ اذان دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں۔ ایک روایت ہے، قابل ذکر روایت ہے، یہاں وہ بھی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، قرآن میں آیت ہے کہ اعراف قیامت کے دن ایک اونچی جگہ ہے، وہاں کچھ لوگ ہیں رجال، سب کو وہ چہروں سے پہچانتے ہیں، تو وہاں پر فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، وہاں بھی ایک مؤذن اذان دے گا، ایک مؤذن اذان دے گا کہ ظالمین کے اوپر لعنت ہو اور رحمت خدا سے دور ہوں۔ علی فرماتے ہیں، شیعہ سنی دونوں مصادر میں یہ روایت موجود ہے، علی فرماتے ہیں انا ذالک المؤذن، اعراف میں قیامت کے دن جو اونچی جگہ پر، جس کے بارے میں فرمایا کُلًّا یعرفون بسیماہم، سب کو اپنی شکل سے صورت سے پہچانتے ہیں، اور وہاں جو شخص اذان دینے والا ہے وہ میں ہوں، مولا فرماتے ہیں انا ذالک المؤذن۔ پھر فرمایا انا المؤذن فی الدنیا وانا المؤذن فی الآخرہ، میں دنیا میں، یہ براءت المشرکین کا اعلان جو ہے وہ بہت اہم ترین اعلان ہے دنیا میں، دنیا میں مینا میں براءت از مشرکین کے اذان دینے والا بھی میں ہوں، اور قیامت کے دن ظالمین سے براءت کا اعلان کرنے والا میں ہوں۔ فرق بھی ہے، وہاں براءت از ظالمین ہے، یہاں براءت از مشرکین ہے، ظالمین کا دائرہ وسیع ہے۔ ظالمین سے براءت کا اعلان بھی علی کریں گے، اور دنیا میں مشرکین سے براءت کا بھی اعلان فرمائیں گے، اسی وجہ سے فرمایا، خوبصورت جملہ ہے، انا المؤذن فی الدنیا وانا المؤذن فی الآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔